الحمد لله يا إبا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماؤں اور بہنوں اور جو بھی چھوٹے بچے خواتین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، سب پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ سب کو عافیت دے، حفاظت میں رکھے اور ان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت و عافیت کی دولت سے نوازے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، ہم لوگ بڑے مقدس دن اور راتوں میں ہیں۔ یہ دن اور رات رمضان کے مبارک دن اور رات ہیں۔ ان دن راتوں میں ہم لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بھلے اپنے گھر میں ہی صحیح عبادت بجا لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور یہ رمضان کا مہینہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، شہر المواسات، ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے، شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ مدرسہ ہے، تازہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ کل کے درس میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج آپ کے سامنے تقوی کے بارے میں کچھ باتیں سناؤں گا، بولوں گا۔ سارے اسلام کا خلاصہ تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی وہ آیت جس میں اللہ نے کہا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، آپ پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو، تم سب پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تم پر جو فرض کیا گیا ہے کچھ نئی بات نہیں ہے، پہلے لوگوں پر بھی ایسے ہی فرض ہوا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، سبب کیا ہے؟ اللہ آپ کو بھوکا دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ کو بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر لینا کیا چاہتے ہیں؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا؟ کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی تقوی کی بات مجھے آپ سے کرنی ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ کوئی چیز اگر دکان پر ملتی ہوتی، دکان کھلے رہتے تو ہم وہاں سے خرید کے لا لیتے۔ یہ تقوی یہاں وہاں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ طلق بن حبیب نے تقوی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نور تم کو عطا کیا ہے، ایمان کا نور، اس نور سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور برائیوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اللہ کے عذاب سے ڈر کر۔ یعنی آپ جہنم اور آپ کے بیچ میں ایک پردہ بنا لیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ امیر المؤمنین، اگر آپ کسی کانٹے دار راستے سے گزریں جہاں بہت سارے کانٹے ہوں تو آپ کیسے چلیں گے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اپنا دامن سمیٹ کر چلوں گا، اپنا دامن سمیٹ کر چلوں گا تاکہ کوئی کانٹا مجھے نہ چبھے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بالکل ویسے ہی دنیا کی زندگی میں آپ اگر گناہوں سے بچ کر چلتے ہیں، گناہوں سے بچ کر چلتے ہیں تو اس کا نام تقوی ہے۔ آپ اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، کان کی حفاظت کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جو کان ہے، ان السمع والبصر جو آپ کی نگاہیں ہیں، والفؤاد جو آپ کا دل ہے، ان سب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ کے کانوں نے کیا سنا، آپ کی آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، آپ کے دل میں کیا کیا خیالات پیدا ہوئیں۔ اس تمام کا جواب اللہ کے پاس دینا ہے۔ تو بہرکیف ہم بات کر رہے تھے تقوی کی۔ تقوی کی تعریف میں ہم نے سنا کہ زندگی میں بچ کر، گناہوں سے بچ کر چلنے کا نام تقوی ہوتا ہے۔ اور علماء نے الگ الگ تعریفیں تقوی کی ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شکل صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے پاس سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہو۔ میرے بھائیوں، بہنوں، جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، سب سے میں کہوں گا، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے اندر کتنا تقوی ہے؟ کیسے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد کون سا عمل تم نے ایسا کیا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میں جب اللہ نے مجھے جنت کی سیر کروائی تو میں مجھ سے آگے تمہارے پاؤں کی آہٹ میں سن رہا تھا، سامنے تمہارے پیروں کی آہٹ سن رہا تھا۔ آخر وہ کون سا عمل تم نے کیا اسلام لانے کے بعد؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کہہ کر پکارتے تھے، سیدنا بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوکر تھے، یہ غلام تھے، لیکن ان کی اتنی عزت تھی اس ایمان کی وجہ سے۔ کوئی پیسے والے نہیں تھے کہ پیسے والے پیسہ بانٹ کر لوگوں سے عزت لے لیں، ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال کہتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو بناتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو جسے کہا گیا،
اس کا وہ مقام ہے، اخلاص کے ساتھ آدمی اللہ کے بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کتنا بڑا درجہ ان کو دیا۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ابو لہب مکے میں تھا، کعبۃ اللہ میں بڑا ہوا، کعبۃ اللہ کے سائے میں بڑا ہوا، لیکن اس کو وہ عزت نہیں ملی جو عزت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کل کی گفتگو میں ہم نے کہا اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے ہے، بنائیے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ متقیوں کی لیسٹ میں میرا اور آپ کا نام لکھ دے تاکہ جنت میں ہم کو داخلہ مل جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا کہ جنت متقیوں کی ہے۔ وہ لیبل لگا کر آؤ تو پھر تم جنتی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معیار یہ بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 2 عورتوں کا ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ 2 عورتوں کا ذکر کیا، کہا کہ وہ 2 عورتیں، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی تھی اور ایک نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ نبی کی بیوی ہے لیکن کافرہ ہے، اسے وہ مقام نہیں مل سکا۔ کہا کہ ان دونوں نے کفر کیا، بھلے وہ نبی کی بیوی تھی لیکن کافرہ تھی۔ لیکن فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی اور کہا، آخری وقت میں انہوں نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے اسے جنت نہیں مل سکی، لیکن آسیہ بھلے فرعون کی بیوی ہو، اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کس کی بیوی ہیں، حاجی کی بیوی، شیخ کی بیوی، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے اندر تقوی کتنا ہے، آپ کتنے متقی ہیں۔ نبی کی بیوی کو مقام نہیں مل سکا صرف اس کے کفر کی وجہ سے، جو مقام آسیہ فرعون کی بیوی کو مل گیا۔ تو اصل چیز تقوی ہے۔ اپنے اندر ہم اور آپ تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تقوی کی آدمی جب متقی بن جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز تقوی کی جب بات آئی تو ہم نے تقوی کسے کہتے ہیں یہ ہم نے آپ کو بتایا، یعنی زندگی میں گناہوں سے بچ کے چلنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے اسے کرنے کا نام تقوی ہے، اللہ کو جو پسند نہیں ہے اسے چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ چلو ضرورت ہے چلیں گے۔ ایک صاحب نے مجھے مثال دے کر سمجھایا کہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے گھروں میں ضرورت کے نام پہ جمع کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں چھوٹی چھوٹی ٹی وی ہوتی تھی، 14 انچ کی، 16 انچ کی۔ اب تو لوگ بڑے بڑے ہوم تھیٹر بنا لیتے ہیں، یعنی ساری دیوار ٹی وی ہی ٹی وی ہے، گھر تھیٹر بن گیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو ان تھیٹروں میں کیا ہوتا ہے، صبح صبح ایسے سیریل آتے ہیں، شام تک فحش واہیات گندے سیریل جس میں ننگے مرد ناچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، اور ہندوانہ رسم ان تمام چیزوں میں ہوتی ہے، بچے دیکھتے ہیں۔ بچوں کی عادت کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ بچہ غلط دیکھے گا تو بولا ابا دیکھیے وہاں غلط ہو رہا ہے، پہلی بار بچہ کہے گا، دوسری بار بھی کہے گا، تیسری بار جب دیکھے گا تو سمجھے گا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، بچہ عادی ہو گیا۔ تو وہ صاحب بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ایک شادی میں گئے، شادی میں نکاح کی محفل تھی، نکاح ختم ہو گیا، اور بچے نے پوچھا کہ ابا شادی ہو گئی؟ بولا کہ ہاں نکاح ہو گئی، قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا، ایجاب و قبول ہو گیا۔ تو بچے نے کہا کہ پھر دولہا اور عرس گھومے نہیں؟
آگ کے اطراف گھومے نہیں تو شادی کیسے ہوئی؟ بچے نے سیریلوں میں یہی دیکھا تھا، اور بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے جو دیکھتے ہیں اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے کہ میں اور آپ زندگی میں ویسے چلے، یہ اللہ کو پسند ہے تو کرنا ہے، ناپسند ہے تو ہرگز نہیں کرنا ہے، بھلے امی بولے، دادی بولے، نانی بولے۔ یہ خاندانی رسم و رواج میں جانا نہیں ہے۔ رب کو پسند نہیں ہے تو کسی کو پسند نہیں ہے۔ تجھے نہیں منظور تو ہمیں بھی نہیں منظور۔ آدمی ایسے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے کی، اللہ کے پاس عزت کا معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے؟ تو ہم نے آپ کے سامنے مثال دی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عزت ملی جو ابو لہب کو نہیں ملی۔ ابو لہب بڑا خوبصورت تھا، شعلے کی طرح تھا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا جو ابو لہب کو نہیں دیا، صرف تقوی کی وجہ سے۔ تقوی کی وجہ سے۔ تیسری چیز، کچھ باتیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ آدمی جب متقی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کیسے اثرات آ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اویس قرنی کا نام سنا ہوگا۔ جتنے میں میرے ساتھ مرد و خواتین ہیں، بچے ہیں، سب سے کہوں گا کہ اویس قرنی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اویس قرنی، جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، اویس قرنی صحابی تو نہیں ہے، تابعی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو اویس قرنی تب مدینہ آئے۔ وہ یمن میں قبیلہ مراد میں رہتے تھے، قبیلہ مراد کے تھے، اور یمن میں رہتے تھے۔ ماں کی خدمت میں اتنے لگے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ملاقات کرنے کا وقت ان کو نہیں ملا، اسی لیے صحابیت کا شرف حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر دی تھی، بتا دیا تھا کہ یمن سے ایک آدمی آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اور اس کے جسم پر برس کی نشانی کا ایک سکے کے برابر نشان ہوگا، اس بیماری سے اللہ نے اس کو شفا دے دیا ہوگا، وہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہوگا۔ اللہ اکبر! ماں جنت ہوتی ہے۔ کہا کہ وہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرنے والا ہوگا، اس میں مشغول ہے، وہ میرے پاس نہیں آ سکا ہے۔ اگر وہ آ جائے، تم سے ملاقات ہو جائے، تو تم اس سے گزارش کرنا، درخواست کرنا کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے۔ اللہ اکبر! یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی جا رہی ہے۔ عمر شہید محراب، شہید محراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھیں، سوال جواب کرتی تھیں، اور بہت سارے مسائل جانتی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو ساری ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، یا عدوات انفسکم، اے جان کی دشمنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سوال کرتی ہو، میں آتا ہوں تو سارے بھاگ جاتی ہو۔ کہا کہ عمر، آپ سے ایک طرح کی ہیبت اور ڈر ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خوف، وہ ڈر، ان کا وہ رعب، ان کا زہد، ان کا تقوی اور طہارت، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محراب میں شہید ہونے کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، ویسے آدمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اویس آ جائے تو تم ان سے مغفرت کی درخواست کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ کیوں؟ اویس قرنی کا وہ اخلاص تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ یمن سے کچھ قبیلے آئے، تو انہوں نے دریافت کیا کہ کہا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ بولا کہ میں قبیلہ مراد سے ہوں۔ کیا تمہارے جسم پر کوئی برس کی بیماری کا نشان تھا جو اللہ نے شفا دے دی؟ اب معمولی ایک سکے کے برابر نشان۔ بولا کہ ہاں۔ تو ساری کیفیت، ساری صفات انہوں نے بتائی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور پھر کہا کہ اب کہاں جانا چاہتے ہو؟
کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں کوفے کے گورنر کو لکھ دوں کہ وہ تمہارے لیے انتظام کر دے؟ اویس قرنی نے کہا نہیں، میں گمنام رہنا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے پاس بس پیٹ معمولی ایسی وقت پر روٹی کھا لیتے تھے اور جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا ان کے لیے میسر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے، مخلص تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ ان کو دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی مخلص ہو، متقی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر ہوتی ہے۔ اور تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک کنارے ٹھہر جاؤں، کنارے کھڑے ہو کر کہوں میں متقی ہوں، میں متقی ہوں، میں متقی ہوں۔ اب میں لاکھ بار بھی بول لوں تو میں متقی نہیں ہوں۔ متقی میں کیسے بنوں گا؟ آپ اگر تقوی والے ہیں تو آپ کی زبان پر وہ اثر دکھے گا، آپ اگر تقوی والے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے جھلکے گا، آپ اگر تقوی والے ہیں تو آپ کے ہاتھ پیر سے جھلکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور کہا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لاکلتها، ایک کھجور نیچے گرا ہوا پایا تو کہا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کا ہے تو میں اس کو کھا لیتا۔ متقی آدمی حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ بولا کہ ارے کیوں اس کے قریب جائیں، پتہ نہیں وہ کہ حلال ہو کہ حرام ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آدمی جب تقوی کو اپناتا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اثرات دیتے ہیں اور اس کے اندر تقوی طہارت کی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے۔ تقوی کیسے بنتے ہیں؟ کوئی ڈریس پہن لینے سے یا حیات بدل لینے سے آدمی متقی نہیں ہوتا، یہ ظاہری کیفیت ہے۔ اور آدمی اگر اندر سے اپنے آپ کو بنا لیتا ہے تو اندر کا حالت اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اے اللہ اسے پاک بنا دے، تو بہت پاک بنانے والا ہے۔ انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ اس نفس کا ولی تو ہے اور تو ہی اس کا آقا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی دعا کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو متقی بنائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں ہدایت مانگتا ہوں۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تقوی کی دولت مانگ رہا ہوں۔ وہ نبی جو رات کا اکثر حصہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تھے، جن کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جاتے تھے، وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آدمی اللہ سے دعا مانگے۔ نبی تو نبی، آپ کے خلیفہ ابو بکر تھے، ان کا بھی ہی حال تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ بچائے اکثر لوگوں کا حال ہے کہ مال جیسے بھی آئے آدمی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آدمی سوچ لے کہ یہ حلال ذرائع سے آ رہا ہے کہ حرام ذرائع سے آ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک نوکر ہے، اس نے کوئی مٹھائی لائی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھا لیا، بھوکے تھے، نوش فرمایا، اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں سے لائے ہو، یہ کہاں سے لائے ہو جو تم نے مٹھائی لائی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین آقا، میں نے جاہلیت میں اپنے زمانے میں میں نے کہانت کی تھی،
کہانیاں بولتا تھا، فارچون ٹیلر تھا، لوگوں کو قسمتیں بناتا تھا. جو لوگ آج کل لوگ طوطا مینے سے جو قسمت بولتے ہیں، بالکل میں ویسے قسمت بولتا تھا. تو میں نے یہ چیز حاصل کی، اس کی اجرت کے طور پر میں نے یہ چیز حاصل کی جو آپ کے پاس لایا ہوں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی منہ میں ڈالی اور کوشش کیا، ساری چیز قے کر دی، کہا کہ یہ حرام ہے. اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں کہ اس جسم کو لے کر میں جنت میں چلا جاؤں، اور جسم میں حرام کی آمیزش سے اگر گوشت بنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اسے جنت میں ڈالے گا؟ آدمی بچنا چاہیے کہ اس سود کا پیسہ ہے، انٹرسٹ کا پیسہ ہے، یا کوئی اور پیسہ ہے، حرام ذرائع سے کمایا ہوا پیسہ ہے، اور ایسا نہیں ہوگا. ایک خطرہ بھی اگر غلط ہے تو آپ العیاذ باللہ، یا میں یا کوئی اور جنت کے لیے انفٹ ہے. جنت تو وہ جگہ ہے جہاں پاک نفوس کے لیے بنائی گئی ہے، وہاں استقبال ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کہیں گے فادخلی فی عبادی، آجا میرے بندوں کی جماعت میں آجا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات کرتے ہیں تو بحرین سے غنیمت کے مال میں عطر آتا ہے. عطر سینٹ کہہ لیجئے یا کوئی خوشبو کہہ لیجئے، وہاں سے وہ عطر آتا ہے، اور اب وہ مسلمانوں میں بانٹنا ہے، تول کے ناپ کے مسلمانوں میں تقسیم کرنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش تھی کسی ایسے آدمی کی جو بالکل صحیح صحیح بانٹے. تو آپ کی بیوی نے کہا، امیر المؤمنین، میں آپ کی بیوی ہوں، میں اچھا اس کو تک ماپ سکتی ہوں، تول سکتی ہوں، تاکہ آپ مسلمانوں میں بانٹیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ خوشبو تولتے ہوئے، وزن کرتے ہوئے، تم جو اپنے انگلیوں پہ لگا ہو اپنے کپڑوں پہ نہ لگا لو، اللہ مجھے اس کا جواب دینے کے لیے پوچھے. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. کوئی چیز جس کے آپ مالک نہیں ہیں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل سے، غلط طریقے سے کسی کے مال کو لے لینا، اسی پر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. اس سے بچیے. اور میرے لیے اور آپ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے. اور یہی متقیوں کی زندگی ہے. کیسے کیسے ان کی زندگی ہے؟ یہ لوگ جو متقی ہو جاتے ہیں ان کے اندر کیسے کیسی باتیں پیدا ہوتی ہیں. میں نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت آپ کے سامنے، یعنی سورہ بقرہ کی دوسری آیت پڑھی، جس میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. ان کے اندر ایسے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ان کے باتوں میں سچائی ہوتی ہے، ان کے باتوں میں بالکل سچائی ہوتی ہے. کیسے؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں ہیں. غلطی سے آپ کی درع عربی میں کہتے ہیں شیلڈ، جنگ لڑتے ہوئے تلوار کے ساتھ جو استعمال کرتے ہیں، دشمن سے بچنے کے لیے شیلڈ کا استعمال کرتے ہیں. کہا کہ وہ شیلڈ تھی، راستے میں کہیں گم ہو گئی. اچانک دیکھا کہ کسی یہودی کے پاس ہے، یہودی کے پاس ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے، جا کر کہا کہ بھائی یہ تو میری شیلڈ ہے، تم جو رکھے ہو یہ میری. تو یہودی نے کہا کہ درعی وفی یدی. علی کیا بات کہتے ہو، میری اپنی شیلڈ ہے، میرے ہاتھ میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میری ہے، میرے اونٹ سے آتے آتے گر گئی تھی،
اور تم کو مل گئی ہے، اور اب میں مانگ رہا ہوں تو کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ میری ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، قاضی شریح کے پاس جاتے ہیں۔ اس وقت کے جو جج تھے قاضی شریح، وہ بہت ہی بے باک، بہت ہی عادل، بہت ہی انصاف پسند، بہت ہی ان کی باتیں شواہد پر مبنی ہوتی تھی۔ ان کے پاس گئے، جا کر کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ شیلڈ میری ہے، میری گر گئی تھی، اور یہودی کہہ رہا ہے کہ نہیں میری اپنی ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ بالکل ہے، اس کی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ یہ آپ کی ہے تو وٹنس لائیے، گواہ لائیے، کوئی کہے کہ یہ آپ کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں گواہ لاتا ہوں کہ یہ میری ہے۔ گئے اپنے نوکر قنبر کو بلا لائے، قنبر ان کا نوکر تھا، اس کو بلا لائے، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لائے۔ لا کر قاضی شریح کے پاس کہا کہ دیکھو یہ دونوں میرے وٹنس ہیں، ایک میرا نوکر ہے، ایک میرا بیٹا ہے۔ تو قاضی شریح جو جج تھے انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ علی رضی اللہ عنہ، دیکھیے میں آپ کے نوکر کی وٹنس کو، شہادت کو مان لوں گا، لیکن آپ کے بیٹے کی وٹنس کو نہیں لوں گا، اس لیے کہ بیٹا آپ ہی کی بات کرے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے کیسی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے دو سردار ہیں، ایسے لوگوں کی گواہی تم نہیں لوگے، ایسے لوگوں کی وٹنس کو تم رد کر رہے ہو، قاضی شریح سے کہا۔ تو بات تو ان کی درست تھی، لیکن قاضی شریح نے کہا کہ نہیں، یہ صفائی، یہ عدل، یہ انصاف اس یہودی کو اتنا پسند آیا کہ یہودی فوراً مسلمان ہو گیا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ یہ تقوی سے، عدل سے، اخلاق سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو لوگ بستے ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا جانے کہ مسلمان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ ہمیں انہیں اپنے اخلاق بتانے ہیں، ہمیں ان کو اپنے قریب کرنے ہیں، ہمیں ان سے مواسات کرنی ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اپنی دولت ان پر خرچ کیجئے، اپنے اخلاق کو بتائیے کہ ہم تقوی والے کیسے ہیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی چیزیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ میرے لیے، آپ کے لیے زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، کئی کام پینڈنگ ہیں، کئی لوگ جاب کے لیے پریشان ہیں، کسی کو جاب ملی ہے تو اس جاب میں وہ پریشان ہے، کوئی غربت میں پریشان ہے، کوئی بیماری میں پریشان ہے، کوئی مرد ہے تو اپنی بدخلق بیوی سے پریشان ہے، کوئی عورت ہے تو اپنے بد مزاج شوہر سے پریشان ہے، ماں باپ اپنے بے ادب بچوں سے پریشان ہے۔ دنیا عجیب ہے، ہاں عجیب زندگی ہے۔ اگر ہم تقوی اختیار کر لیں تو کیسے ہوگا؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم متقی بن جاؤ، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ بنی اسرائیل، جس کا ذکر آپ نے بہت سنا ہوگا، پہلے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، اس میں اللہ نے بڑے نبی پیدا کیے، بڑے بڑے انبیاء اس میں پیدا ہوئے، اللہ نے اس قوم کی بڑی تعریف کی۔
لیکن اس قوم کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اس قوم کا ایک آدمی جو صالح تھا، نیک تھا، ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا، جا کر کہا کہ صاحب مجھے تھوڑا قرض دیجیے، 1000 اشرفی درہم سونے کے کوائن ہوتے ہیں، گولڈ کوائن، مجھے قرض دیجیے۔ تو قرض لینا دینا سنت ہے۔ قرض آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے، لیکن آج کل کا زمانہ کیسے ہے، قرض لوگ لینا جانتے ہیں، واپس کرنا نہیں جانتے ہیں، اسی لیے لوگ قرض دینے سے ڈرتے ہیں، قرض دینے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن قرض لینا اور دینا یہ بھی ایک سنت ہے، اس پر بھی ثواب ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ صاحب ان کے پاس گئے، کہا کہ صاحب میرے لیے 100 اشرفی آپ قرض دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ٹھیک ہے، کوئی گواہ لاؤ، کوئی گواہ لاؤ، گواہ کے بغیر ہم کیسے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کفا باللہ شہیدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے گواہ کے لیے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، کوئی ضمانت تو لاؤ، کوئی ضامن لاؤ۔ بولا کہ وہ بھی میرے پاس نہیں، وہ بھی اسی کو مان لیجئے، ہمارا تو کوئی نہیں ہے، ہمارا تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو سب کی سنتا ہے، سب کی دیکھتا ہے۔ ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں سب کو۔ جب سے دنیا بنی ہے دب سے دے رہے ہیں۔ میری اور آپ کی کچی عقل ہے کہ ہم کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ لا تغیضها نفقہ، اللہ کی اس خزانے میں سے کبھی کمی نہیں ہوئی، مانگیے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کا نام اس آدمی نے لیا تو انہوں نے 1000 اشرفی اس کو دے دی، اور دونوں کے بیچ سمندری راستہ تھا، ندی نالا دریا بہتا تھا۔ یہ آدمی قرض لے کر آیا، اور ایک مدت متعین ہو گئی کہ اس وقت پر آپ کو مجھے قرض واپس کر دینا ہے۔ اور جب ٹائم ختم ہو گیا قرض واپس کرنے کا، یہ آدمی 1000 اشرفیوں کو تھیلی میں بھر کر چلا کہ بولا کہ مجھے واپس کرنا ہے۔ اب اس کو سمندر کراس کرنا تھا، ندی نالا پار کرنا تھا، اور اس کے لیے چاہیے تھا کہ وہاں کوئی پانی کا جہاز ہو، شپ ہو، جس پر بیٹھ کر وہ سمندر کراس کرے، پار کرے۔ وہاں جب پہنچا تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ کوئی کشتی نہیں ملی، کوئی جہاز نہیں ملا کہ سمندر پار کر سکے۔ دل تلملانے لگا کہ وعدہ خلافی ہو رہی ہے، اور ادھر وہ آدمی انتظار کر رہا ہوگا اپنے قرض کو واپس لینے کے لیے، اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت تڑپے اور اللہ سے دعا کی۔ اچانک ان کو ایک لکڑی کا، جسے کہتے ہیں بمبو کی جسے کہتے ہیں، وہ ایک بڑا سا بمبو یا لکڑی کا بڑا سا تختہ ان کو ملا۔ اس میں انہوں نے کھودا، اس میں سوراخ بنایا، اور اشرفیاں اس میں رکھ دی، اور پھر اس کو بالکل اچھی طرح بند کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دی کہ یا اللہ، امانتیں تو پہنچاتا ہے، یہ امانت ہے جو میں نے اس سے لی ہے، یا اللہ اس امانت کو اسے پہنچا دے۔ اور ادھر وہ آدمی تھے وعدے کے مطابق وہاں، اور دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں آئی، قرض دینے والا نہیں آیا، تو لیکن دیکھا کہ ایک لکڑا ہے، تختہ ہے، تیر رہا ہے، آ رہا ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا لیا، بولا چلو یہ نہ صحیح، اسے لے جائیں گے چولہے میں جلانے کے لیے تو کام آئے گا۔ وہاں جا کر جب انہوں نے اسے کھولا تو اس میں سے 1000 اشرفیاں ملی، اور جب ان کو وہاں کشتی ملی تو دوبارہ 1000 اشرفی لے کر واپس آئے، اس آدمی سے ملے، اور بڑی منت سماجت کے بعد کہا کہ بھائی معاف کرنا، میں اپنے وعدے کے مطابق آنا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل سکا، اب یہ 1000 اشرفیاں تمہارے لے لو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا تم نے اس سے پہلے میرے لیے کچھ بھیجا تھا؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتلایا، ہاں میں نے ایک لکڑی میں سوراخ بنا کے وہ 1000 اشرفیاں رکھ دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہاری امانت پہنچا دی ہے، یہ اشرفیاں تم لے کر جاؤ، اپنے لے کر جاؤ،
پہلے جو 1000 اشرفیاں تھیں اللہ نے امانت پہنچا دی. یہ تقوی ہے. آدمی اگر متقی بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مقبولیت بندوں میں ہوتی ہے اور اس کے سارے کام اچھے ہوتے ہیں. ہم دنیا میں بہت روتے ہیں، ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، غربت ہے، لیکن ہم اللہ کی عبادت کرنے کو تیار نہیں. ہاں، وقت پر نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں. فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو سنتیں پڑھنے کو تیار نہیں. اللہ کا کلام پڑھنے کو تیار نہیں. زبان پر سچائی لانے کو تیار نہیں. آنکھوں میں طہارت لانے کو تیار نہیں. اور دماغ سے غلاظتیں دور کرنے کو تیار نہیں. ہمارے دلوں سے کینہ، کپٹ، حسد، بغض اس کو دور کرنے کو تیار نہیں. رشتہ داریوں سے اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں. سمجھتے ہیں کہ میرے گھر سارا برکات اور خیرات سے بھر جائے. کیسا بھرے گا؟ ارے اللہ کو تو ہم خوش کریں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں. انشاءاللہ کچھ باتیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں اسی تقوی کے تعلق سے. کل کے درس میں انشاءاللہ پھر ہم سنیں گے، اس لیے کہ رمضان کا مقصد ہی میرے اور آپ کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے. اگر ایک ہی دن میں اسے بس کر دوں تو شاید اس کا حق پورا نہ ہو. کل ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ. کل پھر اسی تقوی پر مبنی بہت ساری باتیں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے، اور بعض متقین کی باتیں، ان کے واقعات، کیسے وہ لوگ تھے، ان کا تقوی کا مظہر کیسے تھا. کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے ہمارے اس درس میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی عبادتوں کو، صدقات کو، خیرات کو، ان کے تراویح کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے. یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کو جنت بخش دے. یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس بخش دے. یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما. یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما. ہمارے ماں باپ پر رحم فرما. اے اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما. اس وبا، بیماری، مصیبت کو اٹھا لے. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو ہی شافی ہے، شفا دینے والا ہے. یا اللہ اس بیماری کو دنیا سے اٹھا لے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.